بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک لیڈنگ ججمنٹ ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی، جس میں ریمانڈ کے بارے میں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، اور یہ رپورٹڈ ہوا ہے کیس 1984 PCRLJ، پیج ہے 2588۔ یہ مسٹر جسٹس محمد منیر خان نے یہ ججمنٹ دی ہے۔ ریمانڈ کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ غلام سرور کیس یہ لیڈنگ کیس ہے ریمانڈ سے متعلق۔ یہ پہلے دیکھ لیں کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے۔ دی ورڈ ریمانڈ مینس ٹو ریکمٹ ٹو کسٹڈی، کہ واپس کسٹڈی میں بھیج دینا کسی بھی ملزم کو، اس کو ریمانڈ کہتے ہیں۔ اب یہ کسٹڈی دو قسم کی مینلی ہوتی ہے، ایک جوڈیشل ریمانڈ اور ایک فزیکل ریمانڈ۔ جوڈیشل ریمانڈ یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ملزم کو جب جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا جاتا ہے، جیل بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ جوڈیشل ریمانڈ۔ اور دوسرا ہے فزیکل ریمانڈ، جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اور پولیس کو ابھی تک ملزم کی ضرورت ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، تو ہم اس کا فزیکل ریمانڈ دیتے ہیں۔ ریلیونٹ اس کی پروویژن ہے 167 CRPC کی۔ دیکھتے ہیں کیا گائیڈ لائنز ہیں۔ تو فرسٹ گائیڈ لائن ہے کہ ڈیورنگ فرسٹ 15 days the magistrate may authorize the detention of the accused in judicial custody liberally, but shall not authorize the detention in the custody of the police except on strong and exceptional grounds, and that too for the shortest possible period۔ اب سیکشن 344 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میکسیمم ہم ملزم کو جب کسٹڈی میں دینا ہو، چاہے وہ جوڈیشل کسٹڈی ہے یا فزیکل کسٹڈی ہے، تو وہ 15 days کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں یہ ہے کہ ایک دن تو پہلے وہ چونکہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں سیکشن 61 میں پولیس کے پاس، کہ وہ انویسٹیگیشن کر لے۔ اگر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر وہ جوڈیشل بھجوا دیں گے ملزم کو، اگر انکمپلیٹ ہے انویسٹیگیشن تو پھر وہ فزیکل ریمانڈ سیک کریں گے۔ یہ سیکشن 61 ہمیں بتاتا ہے کہ پرسنز اریسٹڈ ناٹ ٹو بی ڈیٹین مور دین 24 hours۔ جو بھی پولیس کسی بندے کو، کسی ملزم کو پکڑتی ہے، اریسٹ کرتی ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسی لیے ہماری سنڈے کو بھی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کورٹس کی، کہ جب سیٹرڈے کو جو ملزم گرفتار ہوں گے تو سنڈے کو پولیس نے ان کو پیش کرنا ہوتا ہے، تو ریمانڈ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ گزٹڈ ہالیڈیز میں بھی ریمانڈ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو 15 days کا ہمیں پتہ چلا کہ 344 CRPC میں ہے کہ میکسیمم جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ 15 days کی دے سکتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ یہ شارٹیسٹ پاسبل پیریڈ ہونا چاہیے، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے 2 دن 3 دن 1 دن آپ ریمانڈ دیں گے، کہ اس میں پروگریس بھی چیک کریں گے، کہ پروگریس اگر کوئی ہوئی ہے اس میں انویسٹیگیشن میں، تو فردر آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو فزیکل ریمانڈ دے سکتے ہیں آئیو کو، کہ یہ ابھی انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو اگر کمپلیٹ ہو گیا یا پروگریس نہیں ہوئی تو آپ اس کو فزیکل ریمانڈ کی ریکویسٹ ٹرن ڈاؤن کر کے جوڈیشل بھی بھجوا سکتے ہیں۔ تو یہ 61 میں ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنا ہے ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے۔ 167 ڈیل کرتا ہے ریمانڈ کو، یہ فزیکل ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ ڈیٹیل میں CRPC کا جو سیکشن ہے، اور یہ یہاں میں نے ریپروڈیوس کر دی ہیں ایزی ریفرنس کے لیے۔ 344 بھی ہے جو جوڈیشل کسٹڈی ہو جاتی ہے۔ فزیکل دینا ہے ہم نے تو پھر 167 میں جائیں گے، اور جوڈیشل دے رہے ہیں ابھی تک چلان نہیں آیا تو 344 میں اس کی ایڈجرنمنٹ ہوتی ہیں پروسیڈنگ کی۔ سیکنڈ اس میں تھا کہ میجسٹریٹ ریگارڈ ریزنز فار گرانٹ آف ریمانڈ، کہ جب ریمانڈ دیں گے تو اس کی ریزنز دینی ضروری ہیں۔ اس میں لکھنا ہوگا، مثال کے طور پر انویسٹیگیشن ابھی انکمپلیٹ ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں، ریکوری نہیں ہوئی اس لیے فزیکل ریمانڈ دے رہے ہیں، تو اس میں ریزنز لکھنی ضروری ہے۔ دی میجسٹریٹ ریگارڈ ریزنز فار گرانٹ آف ریمانڈ۔ اس میں گائیڈ لائن ہے، میجسٹریٹ شیل فارورڈ اے کاپی آف ہز آرڈر انڈر سیکشن 167 CRPC ٹو سیشنز جج کنسرن، کہ میجسٹریٹ جو ریمانڈ دیں گے، فزیکل ریمانڈ دیں گے، تو اس کی کاپی 164 167 اور اس کی سب کلاس 4 کے تحت جو ہے وہ کاپی سیشن جج صاحب کو انفارمیشن کے لیے بھیجیں گے کہ اس ملزم کی کسٹڈی میں نے ابھی پولیس کو دی ہوئی ہے۔ یہ جوڈیشل ریمانڈ میں کاپی بھیجنا ضروری نہیں ہوتی، فزیکل ریمانڈ میں کاپی ضرور بھیجنی ہوتی ہے۔ فزیکل ریمانڈ کی 3 کاپیز ہوتی ہیں، یہ کاربن کاپی پولیس لے کے آتی ہے، اور جوڈیشل کی 2، ایک میجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں ہوتی ہے اور ایک پولیس کے پاس چلی جاتی ہے
جوڈیشل میں، اور فزیکل میں 1/3 جو ہوتی ہے وہ سیشن جج صاحب کو بھیجی جاتی ہے۔ After the expiry of 15 days, the magistrate shall require the police to submit complete or incomplete challan, and in case the challan is not submitted, he shall refuse further detention of the accused and shall release him on bail with or without surety. اب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی یا 15 ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن 15 دن ہو گئے ہیں، چونکہ میجسٹریٹ 15 دن میکسیمم 344 میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو ریمانڈ دے سکتا ہے ملزم کو، تو اب انویسٹیگیشن یا تو مکمل ہو گیا تو پھر بھی اس کو جوڈیشل بھیج دیتے ہیں، چاہے پہلے بھی ہو گیا۔ اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن 15 دن ہو گیا تو پھر بھی ہم اس کو ملزم کو جوڈیشل بھیج دیں گے، مزید اس کا ریمانڈ نہیں دیں گے۔ تو جب اس کو جوڈیشل بھیج دیں گے تو پھر 14 دن کے اندر اندر پولیس نے ایک رپورٹ اپنی بھیجنی ہوتی ہے کورٹ میں فار دی پرپس آف ٹرائل۔ یہ رپورٹ 173 CRPC کے تحت ہوتی ہے، اور پولیس رولز 1934 میں اس کو چلان کا لفظ یوز کیا گیا ہے اس رپورٹ کے لیے۔ 5th گائیڈ لائن ہے آفٹر دی ایکسپائری آف 15 days no remand shall be granted unless the application is moved by the police for the grant of remand adjournment۔ اب یہ اپلیکیشن 344 میں آتی ہے کہ 15 دن ہو گئے ہیں، چلان نہیں آیا، پولیس کہتی ہے کہ ابھی ہمیں اور دن چاہیے، کچھ انویسٹیگیشن ابھی انکمپلیٹ ہے، تو ہم اس کو جو ریمانڈ دیں گے وہ 344 میں دیں گے، تو وہ اس کو ہم گائے بگائے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں جب تک چلان نہیں آتا۔ After the expiry of 15 days, no remand shall be granted unless the application is moved by the police for the grant of remand adjournment۔ یہ application دے گی پولیس 344 میں۔ 6. The application moved by the prosecution police after the expiry of 15 days of the arrest of the accused be treated as an application for adjournment under section 344 CRPC۔ یہ جو ایکسٹینشن چلان سبمٹ کروانے کے لیے پولیس لے گی یا پروسیکیوشن لے گی کہ ابھی انکمپلیٹ چلان ہے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، کچھ رپورٹس وغیرہ آنی ہوتی ہے، بعض اوقات PFS سے رپورٹ یا اس طرح کی، تو وہ ایڈجرنمنٹ سیک کرتے ہیں، تو یہ ریٹن وہ ایڈجرنمنٹ سیک کریں گے پولیس والے یا پروسیکیوشن والے کہ ہم سٹیپولیٹڈ ٹائم جو ہے چلان کا 14 days اس کے اندر سبمٹ نہیں کر سکے تو ہمیں ایکسٹینشن دی جائے۔ کورٹ کی یہ ڈسکریشن ہے، کورٹ عام طور پر ایکسٹینڈ کر دیتی ہے۔ 7. Before granting remand, the magistrate shall assure that evidence sufficient to raise suspicion that the accused has committed the offence has been collected by the police and that further evidence will be obtained after the remand is granted۔ اب اس میں پولیس ریکویسٹ کرتی ہے کہ کچھ اس میں پروگریس ہوگی ہے، جو پہلے فزیکل ریمانڈ دیا تھا یا ایک دن کا جو انہوں نے اپنے پاس کسٹڈی رکھی ہے 61 کے تحت، تو اب مزید اس کو کہتے ہیں کسٹڈی کی ہمیں ضرورت ہے، ابھی انویسٹیگیشن ہم نے کرنی ہے، کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے۔ تو اب اس میں دو چیزیں یہ بھی ہیں کہ 63 سیکشن ہے، اور ڈسچارج آف پرسن، یہ مجسٹریٹ صاحب کریں گے ڈسچارج، اگر سفیشینٹ انکریمنیٹنگ میٹیریل اویلیبل نہیں ہے اکیوز کے خلاف تو پہلی ڈیٹ پہ بھی ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح 169 ہے CRPC کا، یہ پولیس آفیسر کرتے ہیں ریلیز جب اکیوز کو، جب وہ اس کے خلاف کوئی سفیشینٹ انکریمنیٹنگ میٹیریل اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ دو سیکشن ہیں 63 اور 169 جس میں ملزم کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے یا بیل پہ ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیل پہ جو ریلیز کرنا ہے یہ ود چھوٹی بھی ہو سکتا ہے، وداؤٹ چھوٹی بھی ہو سکتا ہے۔ 8. The magistrate shall not grant remand adjournment in the absence of the accused۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ملزم کی فزیکل اپیئرنس ہونا ضروری ہے کورٹ کے سامنے جب بھی اس کا ریمانڈ دیا جائے گا، چاہے جوڈیشل دیا جا رہا ہے چاہے فزیکل دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی ایک ایکسیپشن آئی ہے، یہ غلام قاسم پٹیشنر ورسز سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ملتان اینڈ این ادر، یہ رسپونڈنٹ تھے، یہ 1993 PCRLJ پیج 2066 یہ رپورٹڈ کیس ہے۔ اس میں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ملزم کو کسی بھی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے یا کوئی نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے، سیریس وہ النس ہے اس کی، یا بعض اوقات سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشو ہو جاتے ہیں، کوئی یہ جیسے توہین رسالت کا یا اس طرح کا کیس آ جاتا ہے، تو عام طور پر پولیس والے ریکویسٹ کرتے ہیں یا پروسیکیوشن کے ملزم کو پیش کیے بغیر آپ ریمانڈ دے دیں۔ تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اس کی ایبسنس میں، ملزم کی ایبسنس میں بھی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو مین رول ہے وہ یہی ہے کہ the magistrate shall not grant remand adjournment in the absence of the accused۔ ایکسیپشن اس کی یہ موجود ہے یہ کیس لا کی صورت میں۔ 9.
The magistrate should avoid giving remand adjournment at his residence. Magistrate अपने घर पर रिमांड नहीं देगा मुलजिम को, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट खुलवाएगा, कोर्ट ओपन होगी तो कोर्ट में मुलजिम को सुन के उसके ऑब्जेक्शन वगैरह ये आगे देखते हैं, उसके ऑब्जेक्शन भी लेंगे, उसको सुनेंगे, उसके वकील को सुनेंगे, तो उसके बाद पुलिस फाइल भी देखेंगे उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है या उन्हें कोई उसमें प्रोग्रेस की है या नहीं की, तो ये सारी चीज़ें देख के ही रिमांड दिया जाता है। 10. The magistrate shall give opportunity to the accused to raise objection, if any, to the grant of adjournment remand. कि मैजिस्ट्रेट जो है वो मुलजिम को भी सुनेगा और मुलजिम के ऑब्जेक्शंस भी सुनेगा। पुलिस वालों को या प्रोसिक्यूशन को तो सुनना ही है कि किस लिए रिमांड चाहिए, उनकी एप्लीकेशन में रीज़न भी लिखी होती है, तो मुलजिम को या मुलजिम के काउंसिल को भी सुना जाएगा, जो कि बेसिक नेचुरल प्रिंसिपल है, नो बॉडी शुड बी कंडेम अनहर्ड। 11. The magistrate shall record objection which may be raised by an accused person and shall give reasons for the rejection of the same. कि अक्यूज के जो है वो ऑब्जेक्शन भी मजिस्ट्रेट लिखेगा और उसमें अपनी रीजंस देगा कि क्यों मैं ये ऑब्जेक्शन जो है ये रिजेक्ट करके पुलिस को इस मुलजिम का फिजिकल रिमांड दे रहा हूँ। 12. The magistrate shall examine police file before deciding the question of remand. क्वेश्चन ऑफ रिमांड डिसाइड करने से पहले मजिस्ट्रेट पुलिस फाइल को भी देखेगा, उसकी जिंदगियाँ वगैरह देखेगा कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या सफिशिएंट मटेरियल है, कि उसके खिलाफ एलिगेशन क्या है। 13. If no investigation was conducted after having obtained remand, the magistrate shall refuse to grant further remand or adjournment. कि जब मजिस्ट्रेट देखेगा कि पुलिस ने कोई इसमें फर्दर प्रोग्रेस नहीं की तो मजिस्ट्रेट उसकी पुलिस की रिक्वेस्ट टर्न डाउन करके मुलजिम को जुडिशल भी भेज सकता है, डिस्चार्ज भी कर सकता है जब सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल ना हो। सेक्शन 63 में मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है और 169 में पुलिस डिस्चार्ज या बेल आउट उसको कर सकती है। बेलेबल ऑफेंसेस में जैसे राइट होता है उसमें पुलिस भी मचल के ले लेती है, SHO मचल के ले लेता है। 14. The magistrate shall not allow remand adjournment after 2 months, which is a reasonable time for arrest of the accused unless it is unavoidable. कि मैक्सिमम 2 माह तक, ये जो 344 में हम एडजर्नमेंट्स देते हैं कि अभी तक चलान नहीं आया तो पुलिस या प्रोसिक्यूशन बार बार रिक्वेस्ट करती है कि चलान मुकम्मल अभी नहीं हुआ, तो वो मैक्सिमम जो है 2 माह तक हम उसको एडजर्न कर सकते हैं। 344 की बात हो रही है। 15. In case complete challan is not submitted, the magistrate shall commence trial on the strength of incomplete challan and examine the witnesses given in the list of witnesses. अच्छा, एक और चीज़, अक्सर पुलिस वाले जो अगर मुलजिम ज़्यादा हों तो वो इनकम्प्लीट चलान भेज देते हैं। जब इनकम्प्लीट चलान आता है तो कोर्ट समन कर लेती है मुलजमान को, तो जब वो आगे ट्रायल चलने लगता है, चार्ज वगैरह भी फ्रेम हो जाता है, तो अक्सर कंप्लेनेंट की तरफ से जब वकील साहब आते हैं तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं, जी अभी तो ये इनकम्प्लीट चलान है, तो आप मुकम्मल चलान मंगवाएं तो फिर हम एविडेंस करवाएंगे। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकम्प्लीट चलान पे भी आगे कार्रवाई चल सकती है, ट्रायल चल सकता है। जब कंप्लीट चलान होगा तो उसके बाद वो सबमिट कर देंगे पुलिस। ये ऑब्जेक्शन उनका इनवैलिड है, ये रिजेक्ट करके कोर्ट आगे प्रोसीड कर सकती है ट्रायल को। वहाँ पे जो मुलजिम आया हुआ है उसके भी तो राइट्स हैं कि उसका जो है ट्रायल वो एज सुन एज पॉसिबल वो कंक्लूड होना चाहिए। अच्छा, मजिस्ट्रेट जो है वो इनकम्प्लीट चलान पे वो प्रोसीडिंग आगे चला देंगे और गवाहों को समन करेंगे, विटनेसेस प्रोसिक्यूशन की, और आगे उनकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। 16. If the challan is not submitted within 2 months, the magistrate shall report the matter to the sessions judge of the district and also bring the default of the police to the notice of superintendent of police of the district. अब 2 माह हो गए हैं, 344 में पुलिस और प्रोसिक्यूशन मुसलसल इल्तवा ले रहे हैं, एडजर्नमेंट्स ले रहे हैं कि चलान मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक, तो मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन जज साहब के नोटिस में ये बात लेके आएगा और साथ ही DPO को SP जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी लेटर लिखेगा कि ये पुलिस की, ये IO की, SHO की ये जो है मिसकंडक्ट है और नेग्लिजेंस है, इनएफिशिएंसी है कि उन्होंने पहले जो 14 दिन भी गुजार दिए, फिर 3 दिन के लिए भी एक्सटेंड पहले किया जाता है, फिर 2 माह ले लिए हैं, तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 2.5 माह हो गए अभी तक चलान सबमिट नहीं हुआ, तो इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाए, IO के खिलाफ, SHO के खिलाफ।
17. The magistrate shall not grant remand mechanically for the sake of cooperation with the prosecution police. کہ میکینیکلی نہیں ہے، پولیس نے ریکویسٹ کی ہے ہم آنکھیں بند کر کے ریمانڈ دے دیں ان کو، فزیکل ریمانڈ دیتے جائیں، نہیں، ہم ان کی ضمنیاں دیکھیں گے، ان کی پروگریس دیکھیں گے، پھر ایکسٹینڈ کریں گے کہ اس میں کوئی پروگریس ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر پارشل ریکوری ہو جاتی ہے یا کوئی ایسے مٹیریل آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں واقعی کوئی پروگریس ہو رہی ہے، اس کو ریمانڈ مزید دینا چاہیے، تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان کی ریکویسٹ کو فزیکل ریمانڈ کی. اگر اس میں پروگریس نہ ہوئی ہو تو ہم ٹرن ڈاؤن کر کے ملزم کو جوڈیشل بھیج دیتے ہیں یا ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں 63 CRPC میں. 18. The magistrate shall always give reasons for the grant of remand and adjournment. ہمیشہ جو بھی آرڈر کرتی ہے کورٹ یا مجسٹریٹ اس میں ریزنز لکھنی ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ریمانڈ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ریکوری نہیں ہوئی، ابھی انویسٹیگیشن انکمپلیٹ ہے، یا بھی چانس ہیں کہ کچھ اس میں کلیکشن آف ایویڈنس ہو جائے تو ہم فزیکل ریمانڈ دیتے ہیں. اور اگر کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، 6 دن کا، 8 دن کا، 10 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے، تو وہ اس میں لکھ کے کہ یہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی، فردر جو ریکویسٹ ہے ان کی وہ ٹرن ڈاؤن کی جاتی ہے، ملزم کو جوڈیشل بھیجا جاتا ہے یا ڈسچارج کیا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں ریزنز لکھی جائیں گی. اور یہ ریمانڈ آرڈر جو ہوگا یہ جوڈیشل آرڈر ہے، اس کے اگینسٹ سیشن کورٹ میں اگر مجسٹریٹ نے ریمانڈ دیا ہے تو وہ 439 CRPC میں ریویژن فائل کی جا سکتی ہے. یہ ریوائزیبل آرڈر ہے ریمانڈ کا. ڈسچارج والا جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، اس کی ریٹ ہوتی ہے. اور ریمانڈ کا چاہے فزیکل دیا ہے یا فزیکل ٹرن ڈاؤن کر کے جوڈیشل بھیجا ہے وہ جوڈیشل آرڈر ہے، تو اس کی ریویژن جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے اس پہ.